اچھا، بہت سارے ہمیں میسیجز وصول ہو رہے ہیں اور فون کال پر بھی بہت سارے لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کوئی ایسا حل کہ جو ان کی نافرمان اولاد ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو فرما برداری میں اور اطاعت گزاری میں جو ہے وہ لے آئے۔ ایک تو یہ چیز، ایک محترمہ نے میسیج کیا تھا جی کہ میں جس بھی کام کے لیے اپنے شوہر سے کہتی ہوں تو وہ آگے سے ان کو بس میری وہ بات، وہ میرا کام ان کو غلط ہی لگتا ہے جبکہ وہ صحیح بھی ہو تو وہ کوئی عمل ایسا جاننا چاہ رہی تھیں کہ جس سے ان کے شوہر جو ہے وہ ان کے حق میں بہتری کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو کیا قرآن پاک سے ہم اس سلسلے میں کوئی مدد لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، قرآن پاک سے ہی لے سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ڈاکٹری تو آج آئی ہے، آج تک 1400 سال سے لوگ قرآن پاک سے علاج کرتے آئے ہیں۔ نمبر ایک چیز قرآن پاک ہوتی ہے، اور دوسرا جو ایک طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے طب نبوی ہے، جس میں ظاہر ہے کہ جو کھانے والی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے، اور باقی جو روحانی مسائل ہیں، عادات کا ٹھیک کرنا وغیرہ وغیرہ، تو قرآن پاک سے بڑھ کے تو اس دنیا کی کوئی طاقت والی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، اور یہ جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کا مطالعہ کرو، اس میں غور و فکر کرو، کیونکہ نماز بے حیائی اور بری عادتوں سے روکتی ہے۔ اب جو فار ایگزامپل یہ بری عادت ہے کہ جو بچے، ظاہر ہے کہ کچھ میں اس میں اور بھی ایڈیشن کروں گا کہ آج کل کی جو نسل ہے نا، بیسیکلی جو کہ یہ سوشل میڈیا نسل ہے، ان کا کچھ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں ایک خوبی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ان میں برائی یہ ہے کہ یہ عزت بھی نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، اور ان کو جو صحیح لگتا ہے وہی کرتے ہیں، اور ان کو یہ صحیح لگتا ہے ساری رات بیٹھ کے موبائل پہ چیٹ کرنا، لڑکے لڑکیاں آپس میں کر رہے ہیں، اور مطلب جس قسم کی بھی وہ چیٹ کر رہے ہیں واللہ عالم، تو صحیح نہیں ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ کیسز تو آئے ہیں کہ مارا جا رہا ہے، والدین کو بچوں نے مارنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے نا کہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، ہاں یہ مین چیز ہے نا، کیونکہ غلطی کو تسلیم کریں گے تو سدھر جائیں گے۔ ان کو لگتا ہے کہ ساری دنیا یہی کر رہی ہے، جب یورپ یہ کر رہا ہے تو ہم کیوں ایسا کریں؟ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ منع ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ چیز جو ہے نا، یہ جو عادات ہیں، یہ بندے کو اسلام سے بھی دور کرتی ہیں، اللہ سے بھی دور کرتی ہیں، نماز سے بھی دور کرتی ہیں، اور والدین سے تو وہ ہو ہی چکے۔ اچھا، ایک ریکویسٹ کروں گی، ٹو دی پوائنٹ آپ مجھے وہ عمل بتائیے تاکہ ہم اپنی ایک چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو میں بھی والدین کو ان کا ایک حل بتا سکیں۔ ہاں جی بالکل، بڑا مختصر سا بتاؤں گا، لیکن کائنڈلی ویڈیو مکمل آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، غور سے سنتے جائیے یا ڈاؤن لوڈ کر لیں یا ساتھ لکھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اس میں 7 آیات ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود ان 7 آیات کی بہت تعریف کی ہے۔ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں عطا کی گئی جب آپ عرش پہ تشریف لے کے، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے تحفہ اور طاقتور کیا ہے؟ جب اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں تو شفا صرف جسمانی شفا نہیں ہوتی، روحانی شفا بھی ہوتی ہے۔ اور اس کا اگر آپ کلام پہ غور کریں، 7 آیات ہیں، تو ہم یہ بندے کی یہ جو ہے ٹوٹل بندے کا کلام ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اب عطا کرنے والا اللہ ہے، کلام بندے کا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں، کہ شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ رحمان رحیم ہے، اور پھر اس سے مدد مانگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں جی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ٹوٹل بندے کے الفاظ ہیں، اور ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اپنے اور بندے کے بیچ میں۔ مختصراً آ جاتے ہیں جی عمل کے اوپر۔ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، جتنا مرضی بچہ یا بچی یا جو بھی انسان بگڑا ہوا ہو اس کو سدھارنے کا۔ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن آپ جب یہ عمل کریں گے تو عمل کرنے والا بھی سدھر جائے گا اگر اس میں کوئی خرابی ہے، اور جس کے لیے عمل کر رہا ہے وہ بھی سدھر جائے گا۔ فار ایگزامپل ان لوگوں کے لیے عمل جن کا اولاد گھر میں موجود ہے اور وہ اس کو سدھارنا چاہ رہے ہیں، اس میں مطلب یہ ہے کہ نافرمان ہے، بے نمازی ہے، ضدی ہے، جھگڑالو ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ نشہ بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑا آج کل نشہ موبائل کا جو سب سے خطرناک نشہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کرنا کیا ہے کہ باوضو ہو کر، نماز پڑھ کر، ٹھیک ہے جی، جس وقت بھی آپ عمل کر رہے ہیں آپ نے اس دن کی پچھلی نمازیں مکمل کی ہوئی ہوں، باوضو ہوں، با پردہ ہوں، یہ بھی ضروری ہے، جگہ بھی پاک ہو۔ وہاں پر بیٹھ کر آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ الفاتحہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ یہ دیکھیے، سب سے پہلے میں تھوڑی سی اور تعریف کر دوں۔ سورہ الفاتحہ کی تعریف سے مراد ایکسپلینیشن، کہ یہ کھولنے والی ہے۔
دیکھیں فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، افتتاح اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. بے شک. فاتحہ سے مراد ہے کہ شیطان نے جو اپنے شکنجے میں انسان کو جکڑا ہوتا ہے نا زنجیروں میں، خواہ وہ نافرمانی کی، بے حیائی کی، بے شرمی کی، جو بے نمازی ہونے کی، یا تمام برائیاں جو ہوتی ہیں وہ چینز ہوتی ہیں شیطان کی جو جکڑ لیتا ہے، ان کو کھولنے والی ہے. ٹھیک ہے جی. جو بھی ایک عادت ہے اس عادت نے انسان کو جکڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ اس کو کھول دیتی ہے. اور یہاں پر فتح سے مراد قرآن پاک کو کھولنے والی بھی ہے، یعنی ہر چیز کو اچھائی کی طرف کھولنے والی، آغاز اور اندھیروں میں سے ایک ایسا دروازہ کھولتی ہے جو سیدھا روشنی کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی پاور کا اندازہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو 10 گھنٹے کی ویڈیو بھی کم ہو جائے گی. تو عمل سمجھ لیجئے اور لکھ لیجئے غور سے. سورہ فاتحہ کو ایسے پڑھنا ہے کہ اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، خواہ درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی درود جس میں لفظ اللہم صلی علی محمد آتا ہو. یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ فاتحہ کو ایسے پڑھنا ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے 7 کی. یہاں پر سارا 7 کا میریکل معجزہ 7 کا ہے. اللہ رب العزت نے بھی 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 صحیح کے چکر، 7 طواف کے چکر، اور مطلب میں اس کی ایکسپلینیشن میں بھی نہیں جاتا، اس کے بھی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھ لینا ہے، تاکہ شیطان آپ کے اس عمل میں حاوی نہ ہو، داخل نہ ہو. آپ کو مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کو روکے گا اس عمل سے. اس عمل سے پہلے ہم نے خود کو اللہ کی پناہ میں لاک کرنا ہے، حصار باندھنا ہے، تاکہ شیطان اس عمل میں حاوی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کو 7 بار پڑھنا ہے. دوسری آیت الرحمن الرحیم 7 بار پڑھنا ہے. تیسری آیت مالک یوم الدین 7 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو بھی 7 بار پڑھنا ہے. اب جو اگلی آیت ہے وہ ہمارا مین حاجت ہے، ہماری وہی ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے ہدایت نصیب فرمائے. وہ ہے اہدن الصراط المستقیم. اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے. 70 بار قرآن پاک سے، جب 70 بار ہم اسلام میں لیتے ہیں تو یہ ایک میکسیمم نمبر ہوتا ہے. 70 سے مراد صرف 70 نہیں ہے کہ 71 نہیں ہے، یہ ایک مطلب 70 بار کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے. اب آپ نے ان لمیٹڈ پڑھ لیا. اس کے بعد باقی کی جو آیات ہیں صراط الذین انعمت علیہم 7 بار، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو بھی یہ 7 بار. ٹھیک ہے جی. یعنی 6 آیات 7 بار اور بیچ میں سے ایک آیت 70 بار. اب آپ نے 3 بار پڑھنا ہے کیا؟ درود پاک. یہ آپ کا ایک دن کا ہو گیا عمل ختم. اب کس پہ عمل کیا ہے؟ بچہ بچی جس پہ بھی کیا ہے، اگر تو وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس پہ دم کریں تو اس کے اوپر آپ نے 3 بار پھونک مار دینی ہے. اب ایک دن کے عمل کا اثر اس پہ ہونا شروع ہو گیا، جو آپ نے اتنا بڑا پاورفل عمل کیا ہے. اگر بچہ اجازت نہیں دے رہا، کہ آپ کو ڈر لگتا ہے بچوں سے، آج کل کے ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں نا، یہ بھی مسئلہ ہے. بیچارے کریں کیا؟ ظاہر ہے کہ وہ یہ مسئلہ ہے کہ بچے آگے سے جب جھگڑتے ہیں تو وہ پھر امن میں رہنے کی خاطر، اگر آپ کا بچہ اس قسم کا ہے تو آپ چاہیں تو وہ سویا ہے یا سوئی ہوئی ہے، بچہ ہے یا ماں باپ ہیں یا جس کے لیے بھی کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہی اس کے اوپر دم کر دیں. پھر آپ کو رات کو یہ عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. یا جس وقت بچہ سویا ہوا ہو، سویا بھی نہیں ہے، موجود بھی نہیں ہے سامنے، دور ہے، کہیں دوسرے شہر میں پڑھتا ہے یا پردیس میں ہے، تو اس کی تصویر لیجئے. ٹھیک ہے جی. ایسی تصویر جو فرنٹ سے ہو، چہرے کی ہو، اور اس میں آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، اس پر 3 بار دم کر دیں. یہ ایک دن کا عمل ہو گیا. اب لگاتار آپ نے 7 دن کا یہ عمل کرنا ہے، اس پر 7 دن کا عمل کرنا ہے. 7 دن کے اندر آپ کو اس کے اندر ایک نئی بہترین شخصیت ملے گی، جو کہ مومنین جیسے ہوگا. یہ اللہ رب العزت کے کمالات ہیں، معجزات ہیں، کرشمات ہیں، اور ان صورتوں کا اثر ہے جو کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا ہوا ہے. تو یہ اس کے بعد آپ نے پھر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد کیا اثر ہوا. اور جو لوگ یہ کرنا چاہیں وہ اجازت کے لیے
ایک بار کمنٹ سیکشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھ دیں اور ہم نیچے آمین یا رب العالمین لکھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ اردو میں یعنی کہ ترجمہ اور انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. ضروری جی. نہیں کہ آپ سوچیں کہ اب عربی نہیں لکھی جا رہی تو اجازت نہیں ملے گی. جی، اور یہ عمل ضرور کیجئے کیونکہ دنیا میں بندے سدھارنے کی کوئی گولی نہیں ہے. ایسے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو گولیاں دیتا ہے بندے سدھارنے کی، اور وہ گولیاں اینٹی ڈپریشن کی ہوتی ہیں کیونکہ سائنس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. بے شک.